وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 12 اور 13۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ اللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ، اور تم تلاش کرو اس کا، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل یعنی رزق، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے تمہارے فائدے کے لیے تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے سب چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے اپنے حکم سے، منہ اپنی جانب سے یعنی اپنے حکم سے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بے شک نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو خدا کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، شان نزول کو اگر آپ دیکھیں اور تو اس میں یہی ہے، شان نزول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی انکاری تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت سے انکاری تھے، یعنی اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بھی بنا لیے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے۔ تو وہ لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کی یعنی وجوہات ہیں اپنی، ایک تو وہ ظاہر پرست ہو گئے تھے، پھر دین کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا بھی بحیثیت معبود، مقصود واحد اور محبوب واحد کوئی تصور نہیں تھا۔ اور تقریباً اگر آپ دیکھیں، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً وہی حالات تھے جو آج ہیں،
اگر ایسا آپ سمجھ لیں گے اور تو پھر قرآن سے فائدہ حاصل کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ اصل میں یہ جو مضامین ہیں یہ اگر ہم کافروں کی طرف اس وقت کے مشرکوں کی طرف کنورٹ کر دیں یا محض کافروں کی طرف آج کے کافروں کی طرف کنورٹ کر دیں تو آج کے کافر تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو اس کی آیات پہ کیا غور کریں گے؟ یہاں تو قدم قدم پہ یؤمنون، یوقنون، تعقلون اور تشکرون یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، لقوم یتفکرون۔ تو بہرحال سامعین کرام میں ان آیات کو اپنے لیے سمجھتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہی حالات ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں اور بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو خدا سے نا امیدی ہے، بتوں سے امیدیں ہیں۔ تو بہرحال اس صورتحال میں بات یہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے یعنی قرآن بے فائدہ ہوگا ہمارے لیے اگر ہم اس کو اپنے لیے نہ سمجھیں۔ بہرحال یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، میں نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا دیا ہے، یہ یعنی میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو آیت تھی والذین کفروا بآیات ربہم، اس پہ میں نے آخر میں تھوڑی سی بات بھی کی تھی آپ سے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اپنے رب کے احکامات سے ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں سامعین کرام، اگر میں ان دونوں آیات کی تھوڑی سی آپ کے سامنے یعنی بات کروں اس پہ، یعنی ان دونوں آیات کے آخر میں لعلکم تشکرون ہے اور پھر لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اب یہ دونوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں، یعنی آپ یہ بھی طرفہ تماشا دیکھیں نا کہ یہ دونوں صفات جو ہیں اس میں یہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ شکریہ کی جو نعمت ہے یعنی شکریہ کا جو کام ہے وہ بھی ہم نہیں کر رہے، شکریہ تو نہیں ادا کر رہے، نہ زندگی کا اور نہ زندگی کی نعمتوں کا، اور پھر فکر سے بھی کام نہیں لے رہے۔ ہماری ساری فکریں تو دنیا کی طرف مرکوز ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کیسے کمائی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں صفات آپ دیکھیں یہ ہم میں موجود ہیں یعنی تو بہرحال یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، آگے بڑھو۔ تو بہرحال سوچنا ہوگا۔ تو اس میں اب جو پہلی آیت ہے دیکھیں اس میں دو قسم کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں سمندر کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس میں تم سفر بھی کرتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، ابھی اس کی انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ اور دوسرے جو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوسری آیت میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ساری کائنات جو ہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے اپنی طرف سے مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے۔ اب سورج کا کوئی فائدہ ہے ہمارے لیے؟ چاند کا فائدہ ہے؟ ہر کائنات کا پورا یعنی ایک سسٹم ہے، اس کا ایک فائدہ ہے ہمارے لیے سامنے کرام، جو اوپر کی فضا ہے اور جو ہمارے زمین کے نیچے ہے، یہ سب جو ہے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں زمین اور آسمان کی نعمتیں ہمارے لیے، سمندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں جو پہلی آیت ہے اس میں جو وہ تذکرہ ہے لعلکم تشکرون کا، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ دیکھیں شکریہ کیا چیز ہے، شکران نعمت کیا چیز ہے، کفران نعمت کیا چیز ہے۔ شکریہ آپ کو معلوم ہے نعمت کا بجا استعمال، صحیح استعمال۔ شکریہ کے 3 درجے ہیں سامنے کرام۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو منعم کی نعمت کا، یعنی منعم جس کی طرف سے نعمتیں ہو رہی ہیں اس کا آپ کو احساس ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں،
بجا استعمال کرے۔ تیسرا درجہ شکریہ کا یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا شکریہ اپنی زبان سے بھی ادا کریں، یعنی قول اور فعل سے دونوں طرف سے شکریہ ادا کریں اور نعمت کا احساس ہو، یہ شکریہ کا مطلب ہے۔ ناشکری کیا ہے کہ آپ کو نہ محسن کی قدر ہو نہ اس کا احساس ہو، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ آپ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ناشکری یہ ہے کہ آپ کو نعمت کرنے والے کا بھی احساس نہیں ہے، جس لیے نعمت دی گئی ہے اس کو آپ نے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور تیسرا درجہ ناشکری کا یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو بہرحال اب شکریہ کے بارے میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ وَاشْكُرُوهُ وَاعْبُدُوا لَهُ، اے لوگو اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ یعنی شکریہ، دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ معنی یعنی اس معنی میں استعمال بھی ہوتی ہے، ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انکار پر، ناشکری پر راضی نہیں ہے۔ تو شکریہ یعنی دیکھیں نعمت کا بجا استعمال اور بیجا استعمال، یہ دو بڑی بڑی باتیں ہیں اور بہت آسان ہے اس کو سمجھنا۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی کس کی طرف سے ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ یقیناً اس کا جواب مشرکوں کا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ من خلق السماوات والارض وما بینہما لیقولون اللہ، او کما قال، ان سے مشرکوں سے پوچھے کہ بھئی یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو اچھا دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق سماوات والارض ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے ہماری اپنی، تو اس بارے میں تھوڑا سا چونکہ ہمارے سامنے ظاہر کھلے طور پہ موجود ہے تو ہماری آٹومیٹکلی توجہ جو ہے ظاہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر ظاہر کی زندگی میں عیش و آرام اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں عیش و آرام ہونا چاہیے۔ عیش و آرام کے لیے پھر دنیا کو مقصود بنا کے آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا پھر یہ ہے کہ اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اخروی زندگی کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے اصل کو بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نعمت کو ضائع کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دو رویے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے اور ایک ناشکری کا ہے۔ یعنی ہم انسان جو بھی زندگی گزار رہے ہیں یہ دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یعنی نعمتوں کا بجا استعمال کر رہے ہیں، اور نعمتیں اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں۔ دوسرا گروہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی، انہن اضللن کثیرا من الناس، بہت سے لوگوں کو گمراہ ہو گئے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، یہ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج میں پاکستان کی اگر بات کروں، 2018 جون کا مہینہ ہے، ہم میں سے ایک کثیر تعداد لوگوں کی اس زندگی کو ضائع کر رہی ہے، زندگی کو اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہی جس مقصد کے لیے یہ ہمیں دی گئی ہے۔ ہمیں اپنے منعم کا احساس نہیں ہے، نعمتوں کا احساس نہیں ہے، اور یہ میں بالکل کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک جز ہوں، ایک فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے لوگ بیہیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں۔ قطعاً کوئی احساس نہیں ہے، نہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کا ہم نے کبھی شکریہ نہیں ادا کیا، اور اس کو نعمت بھی نہیں سمجھتے، زندگی کو بھی نعمت نہیں سمجھتے۔ کچھ عجیب سا ایک وہ ہے حال ہے سامعین کرام کہ ہماری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف مرکوز ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم میں سے بہت سے لوگ ظاہر دنیا، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں صرف ظاہر دنیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے یا امیر ہے، غریب جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بس اپنے
رزق کے پیچھے سرگرداں ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں کہ بھئی میری زندگی بھی تو ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے، اگر یہ میرے مسائل ہیں بالفرض تو اس کے علاوہ بھی تو کچھ مسئلہ ہے میرا، لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بالکل کھلے طور پہ آپ کہہ رہا ہوں، یعنی جو دیکھیں اصل ہمارا ایشو کیا ہے، ہمارا ایشو دنیا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے، اس میں کس طرح سروائیو کریں گے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیں دنیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر معین کر دی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، شاکی رہتے ہیں، اکثر قدرت سے شاکی رہتے ہیں کہ بھئی ہماری تقدیر ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ میں کہتا ہوں بھیا اس کو چھوڑ دو، تمہاری تقدیر جیسی بھی ہے تم روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو۔ تمہارا مسئلہ دنیا نہیں ہے، تمہارا مسئلہ آخرت ہے۔ جب ہم اس دنیا دار فانی سے چلے جائیں گے، روح ہماری قبض کر لی جائے گی اور یوم یہ عالم برزخ میں ہم جب پہنچا دیے جائیں گے تو پھر دنیا کے مسئلے نہیں ہوں گے، نہ ہم سے دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے جو سوال ہوں گے آپ کے، من ربک من دینک من نبیک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، من نبی، تمہارا نبی کون ہے۔ اب یہ سوالات ایسے ہیں جن کے اس وقت ہم جب زندہ ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ سوچتے نہیں ہیں، بس یہ سرسری طور پہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ سرسری طور پہ ہم جانتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ سوچا ہے، اور نہ حقیقی معنوں میں اللہ ہمارا رب ہے، نہ اسلام ہمارا دین ہے، نہ حضور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں حقیقی معنوں میں۔ یہ آپ کو میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہمارا رب، ہمارا مقصود تو دنیا ہے، ہمارا دین تو عام جو رواج ہے، بس جو ہمارے باپ دادا جس پہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، بس وہ رسم و رواج ہم نے اپنائے ہوئے، اور ہمارے رسول کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ناشکری اور شکر گزاری کی میں بات کر رہا تھا۔ بہت کثیر تعداد آج کل ناشکرے لوگوں کی ہے، اور وہ پاکستان میں بس رہے ہیں۔ میں ظاہر ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی لوگ تو جو بھی ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں شکر گزاری نہیں کر رہے، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ اس کی نعمتوں کو تم بجا طور پہ استعمال کرو، زندگی کو آخرت کے لیے وقف کر دو، اللہ کے لیے زندگی گزارو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تو تمام عبادات، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے، ہماری زندگی، ہماری موت ظاہر کے لیے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایسے مردے کو جو مرا ہوا پڑا ہے، مسلمان کہلا رہا ہے اور جنازہ ہونے والا ہے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی بھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ترک سنت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے سامنے کرام۔ گناہ پہ، چھوٹے گناہ پہ اگر اصرار ہو جائے، مسلسل ہو جائے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ بہرحال یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنی ربوبیت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سمندر جو ہے میں نے تمہارے فائدے کے لیے تابع کر دیا ہے، اس میں تم کشتیاں بناتے ہو۔ پہلے کشتیاں تھیں، بڑی بڑی تھیں، چھوٹی چھوٹی تھیں، بحری جہاز تھے، بادبانی جہاز تھے، لیکن آج کل جو ہے آپ دیکھیں پیٹرول سے، یہ آئل سے چلتے ہیں، یا کوئی اور پہلے دخانی ہوتے تھے، بھاپ کے انجن ہوتے تھے، اب یہ ڈیزل وغیرہ کے آگے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون رکھ دیا ہے کہ ہم اس
سمندر کو استعمال کر سکیں۔ اب لوہے کی چادر ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی لوہے کی چادر ہے، آپ اگر اس کو پانی کے اندر ڈال دیں تو وہ نیچے جلدی چلی جائے گی سمندر کی تہہ میں، لیکن ایک لکڑی کے تختے کو اگر آپ سمندر میں ڈال دیں وہ سطح سمندر پہ رہے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ایک انتظام ہے۔ اس میں ایک بہت اچھا لفظ ہے اس آیت میں کہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، کہ تم اس کا رزق تلاش کرو اس کے حکم سے۔ یعنی یہ اس کا حکم ہے، اللہ نے سمندر کو کہہ دیا ہے کہ یہ قانون ہے، اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ تو سمندر کا ایک قانون ہے، اب اس قانون کو لے کے آپ جو ہے اتنے بڑے بڑے جہاز اب بنانے لگے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں، ہزاروں کنٹینر والے جہاز ہیں، ہزاروں کنٹینر آتے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کنٹینر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا ہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اسی پر تم نے چلنا ہے۔ بہرحال اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں، مجھے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ تم اس میں اپنے کشتیاں، جہاز وغیرہ اس میں چلاؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر اسی سمندری راستے کے ذریعے تم اپنے فضل کا بھی یعنی رزق کا بھی سامان کرو۔ ظاہر ہے سمندری راستہ جو ہے وہ آسان ہے سامعین کرام، یعنی مختصر راستے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے جہازوں کی رفتار کم ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سمندر کی بجائے خشکی کا راستہ اختیار کریں تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اس کا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یعنی زندگی کو بجائے استعمال کرو، یعنی اللہ کو نہ بھولو۔ یہ سب کام کرو، جہاز بناؤ، رزق کماؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا کے باقی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے تو شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ بہرحال وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ سخر لکم، تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا۔ میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اس آیت کی میں آپ کو یعنی اشارہ بھی دیتا ہوں، آج یہ بالکل آ گئی ہے آپ کے سامنے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، یعنی یہ کائنات تمہارے لیے اے انسان میں نے پیدا کی ہے اور تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہاتھی ہے اور ایک بچہ ہے 12 سال کا اور وہ چلا رہا ہے مثال کے طور پہ، یا گائے ہے اس سے جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اونٹ ہے اس پہ بچہ بیٹھ کے اس کو اونٹ کو تابع کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمارے فائدے کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمہیں اب یعنی جمیعًا منہ اور فیہ بامرہ، اس میں تھوڑا سا نقاط ہیں صاحب اکرام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، جمیعاً سب، منہ اپنی طرف سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اب اس میں نشانی ہے، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جو فکر سے کام لیتے ہیں، جو تفکر سے کام لیتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم تو نہیں لیتے کام۔ یہ بات بھی تو دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں کبھی آپ نے
سوچا ہے اس کائنات کے بارے میں کہ یہ کس کے لیے پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے؟ پھر آپ کا جواب آئے گا کہ میں تو اس کا بنیادی بینیفیشری ہوں، اس کا فائدہ اٹھانے والی ذات میں ہوں، انسان ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے دنیا میں؟ یہ سوچنا تو ہے سامنے کا، یہ تو سوچنا لازمی بنتا ہے، کیونکہ اگر ہم سوچیں گے نہیں تو پھر ہم بھٹک جائیں گے راہ اعتدال سے، اپنی منزل سے۔ ہماری منزل پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو ہمیں تو منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں نہیں، ادھر دنیا میں اپنی منزل نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، لیکن نہیں، وہ تو کوئی اور ہوگا۔ ہمیں تو اپنی منزل دنیا میں نظر آتی ہے کہ خوب ڈھیر سارے پیسے کماؤ، اچھی زندگی گزارو، اچھا گھر بناؤ اور بس رہتے رہو۔ غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا، اگر آپ کا مقصد محدود ہو گیا، مٹیریل ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ تو بہرحال اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، غور اور فکر کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے تابع کر دیا ہے، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، تاکہ اس کی نعمتوں کا تم بجا استعمال کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اور میں نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر، تفکر، عقل سے کام لیتی ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ It is God who placed the sea at your service, so that ships may run through it by his command, and that you may seek of his bounty, and that you may give thanks. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ And he placed at your service whatever is in the heavens and whatever is on earth. All is from him. In that are signs for a people who think. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔